بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 برس ہوئی تو جناب ابو طالب نے شام کی جانب تجارت کی غرض سے سفر کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے کہا، آپ مجھے یہاں کس کے بھروسہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور میرے والدین کے وصال کے بعد آپ میرے نگران ہیں۔ جناب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے قسم کھائی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ اس سفر میں لے کر جاؤں گا۔ اس دوران جناب ابو طالب کے دوسرے بھائی بہن آ گئے، اور انہوں نے کہا، یہ ابھی کم سن ہیں اور ان کے لیے اتنا طویل سفر مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ جناب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی میں آنسو بہاتے دیکھا تو رونے کی وجہ دریافت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، جس پر جناب ابو طالب نے سوچا کہ یہ مجھ سے جدائی کے غم کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پھر قسم کھائی کہ اب میں اپنے بھتیجے کو ہرگز تنہا نہ چھوڑوں گا، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ ملک شام لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقیب مال تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ملک شام کے ایک قصبہ بصرہ پہنچے، اور وہاں بحیرہ نامی ایک راہب رہتا تھا جو علم و فضل میں ممتاز تھا، اور ادھر سے گزرنے والے قافلے اکثر اس کے پاس قیام کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ اس جگہ پہنچا تو بحیرہ راہب نے ایک بادل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فغن دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانب جاتے وہ بادل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس درخت کے نیچے رکتے اس درخت کی شاخیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک کر سایہ کر دیتی تھی۔ بحیرہ راہب نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے اہل قافلہ کو دعوت طعام دی۔ جب اہل قافلہ اس دعوت میں شرکت کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ نہ گئے۔ بحیرہ راہب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو حارث بن عبد المطلب نے کہا، یہ بات احسان مروت ہے، احسان مروت کے خلاف ہے کہ ہم خود تو دعوت اڑائیں جبکہ ہمارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھا رہے۔ بحیرہ راہب نے جب حارث کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو اس نے حارث سے کہا، انہیں بلا کر لائے۔ حارث انہیں بلانے گئے اور بحیرہ راہب کھڑکی سے دیکھتا رہا۔ جب حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کی اوٹ سے نکلے تو بادل نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیرہ راہب کے پاس پہنچے تو وہ تعظیماً کھڑا ہو گیا اور تیز نگاہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگا، اور ان علامات کا مشاہدہ کرنے لگا جو وہ کتب سابقہ میں پڑھ چکا تھا۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو کر جانے لگے تو بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیا اور کہا، تمہیں لات و عزیٰ کی قسم، میں جو کچھ پوچھوں مجھے سچ بتانا۔ بحیرہ راہب نے لات و عزیٰ کی قسم قریش کی تقلید کے لیے کھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے لات و عزیٰ کی قسم نہ دو اور میرے لیے ان سے بڑھ کر کوئی چیز غضب والی نہیں۔ بحیرہ راہب بولا، میں تمہیں اللہ عز و جل کی قسم دیتا ہوں، اور میں جو کچھ پوچھوں گا تم سچ بتاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جو چاہتے ہو وہ پوچھو۔ بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی نشانیوں اور علامات اور اپنے گزشتہ خوابوں کے متعلق دریافت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شافی جواب دیا۔ بحیرہ راہب بولا، میں نے جو علامات اور نشانیاں کتب سابقہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پڑھی تھیں ان کی تصدیق ہو گئی۔ پھر بحیرہ راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت دیکھنا چاہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پشت سے کپڑا نہ ہٹایا۔ پھر جناب ابو طالب نے اصرار کیا تو بحیرہ راہب نے مہر نبوت کو دیکھا، اور اس نے وہ تمام صفات پائی
جن کا مطالعہ وہ کتب سابقہ میں کر چکا تھا۔ بحیرہ راہب نے جناب ابو طالب سے پوچھا، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ راہب بولا، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اور کتب سابقہ میں منقول ہے کہ ان کے والدین وصال فرما چکے ہوں گے۔ جناب ابو طالب نے کہا، یہ میرے بھتیجے ہیں۔ بحیرہ راہب بولا، آپ درست کہتے ہیں، اور کیا ان کی آنکھوں کی سرخی کبھی دور ہوئی یا نہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا، نہیں۔ بحیرہ راہب بولا، یہ بھی درست ہے۔ اور پھر بحیرہ راہب نے جناب ابو طالب سے کہا، یہ اس امت کے پیغمبر ہیں، اور آپ انہیں جلد واپس لے جائیں اور یہودیوں سے ان کی حفاظت کریں، کیونکہ جس بات کو میں جانتا ہوں، اگر انہیں علم ہو گیا تو وہ انہیں نقصان پہنچائیں گے۔ چنانچہ جناب ابو طالب نے اپنا سامان تجارت وہیں اونے پونے داموں فروخت کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ واپس لوٹ آئے۔ مزید اچھے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل انمول اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔